السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 32 پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے۔ قادیانی فرقے کے بارے میں چل رہا ہے، پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 196، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتاب کے حوالے کے ساتھ بات بتا رہے آگے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، دیکھیں یہاں سے کشتی، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 13 میں ہے، پیج نمبر 13 پر ہے۔ کیا لکھا ہے کہ مسیل موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیل ابن مریم سے بڑھ کر، یہ اس طرح کی گستاخی والے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں۔ اس طرح نیز صفحہ 16 میں ہے کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے۔ یہ غلام مرزا احمد قادیانی جو فاؤنڈر ہے نا اس فرقے کا۔ اس طرح دافع البلا صفحہ 20 میں، یہ کتاب کا نام ہے۔ اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے، یعنی احمد کا غلام احمد ہے نا، وہ اپنے آپ کے نام کی یہ بشارت پیش کر رہا ہے، مطلب ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دیکھیں نبی کی بارگاہ میں گستاخی، اور یہ عام انسان، ٹھیک ہے، اس لیے تو قادیانی سے بچنا ہے ہمیں۔ یہ باتیں شاعرانہ نہیں، یعنی صرف شعر کے لیے نہیں بلکہ واقعی ہے، اور اگر تجربے کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے پورا حوالہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی بہترین چیز ہے، مطلب مفتی امجد علی صاحب نے اور مکتب نے، کہ اسے اسکین کر کے بلا پروف کے طور پہ پوری کتاب کے ساتھ نیچے یہاں دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح دافع البلا صفحہ 15، دیکھیں آگے اور بھی مزید بحث ہے۔ خدا تو پابندی اپنے وعدے کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے، یہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انجام آتم، یہ کتاب ہے، صفحہ 41 میں لکھا ہے کہ مریم کا بیٹا قسلیہ کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا، دیکھیں۔ اس طرح کشتی صفحہ 56 میں ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا۔ اللہ اکبر، نبی کی شان میں گستاخی۔ اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ اس طرح اعجاز احمدی صفحہ 13، یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اور ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے تھے، ایسے سوال کرتے تھے کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا حضرت عیسیٰ کو، اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں، یعنی نبی کو بھی نبی نہیں مان رہا، ٹھیک ہے۔ اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض صحیح ہونا بتایا اور قرآن عظیم پر بھی ساتھ لگے یہ اعتراض جما دیا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے جس کے بطلان پر دلیل قائم ہے، یعنی قرآن کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ایسا یہ کہنا چاہ رہا ہے بھائی صاحب۔ اس طرح صفحہ 14 میں ہے کہ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 24 پر لکھا کہ کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، شیطان، یہ تو انبیاء کرام تو پاک ہے نا شیطان کے معاملے سے۔ اس طرح مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، قرآن کی دلیل دے رہا ہے، تنزل علی کل افاک اثیم، بڑے بہتان والے سخت گناہگار پر شیطان اترتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسا، مطلب کہ وہ گمراہ کر رہا ہے نا قوم کو۔ اسی طرح اسی صفحے میں لکھا ہے کہ ان کی اکثر پیشن گوئیاں غلطی سے پورے ہیں، یعنی غلطیاں بھری ہوئی ہے، حالانکہ نہیں ہو سکتا نا نبی کے پیشن گوئیوں میں غلطی۔
اس طرح صفحہ 13 میں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشن گوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ صفحہ 14 پر ہے کہ ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشن گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی۔ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کشتی نو صفحہ 5 میں لکھتا ہے، بدبخت کیا لکھتا ہے؟ ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ پیشن گوئیاں ٹل جائے، حالانکہ انبیاء کو جو خبر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ اور دافع الوساوس صفحہ 3 اور ضمیمہ انجام آتم یہ صفحہ 27 پر اس کو سب رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت کہتا ہے۔ اور دافع البلا ٹائٹل پیج صفحہ 3 پر یہ اس طرح اس نے گستاخی کی ہے پورا۔ کیا لکھا ہے کہ ہم مسیح کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا، واللہ تعالی عالم، مگر وہ حقیقی منجی نہ تھا۔ حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا مگر بروز کے طور پر۔ خاکسار غلام احمد قادیانی، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے حقیقی نبی، تو بے وقوف یہ جو ہے غلام احمد قادیانی ہے نا۔ آگے چل کر راست بازی کا بھی فیصلہ کر دیا۔ کیا کہتا ہے اب راست باز جو ہے یعنی صحیح راستے والے، کہ یہ ہمارا بیان نیک ظنی کے طور پر ہے، نیک خیال کے طور پہ ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست باز اپنی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہو۔ نبی سے بڑھ کر غیر نبی کو کہہ رہا ہے، جو کہ بالکل گمراہی اور کفر تک لے جانے والا عقیدہ۔ اس سے ہمیں بچنا ہے اور یہ معلوم بھی رکھنا ہے تاکہ ہم قادیانیوں سے بچ سکے، یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ پارٹ نمبر 33 میں آگے اور یہاں سے کنٹینیو پڑھیں گے۔